کیا عمران خان صاحب نے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں یا اس طرف ہم نے پیش قدمی شروع کی ہے یا یہ صرف ایک پولیٹیکل نعرہ ہے بس؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ آپ نے جو اپنا ابتدائیہ بیان کیا ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو چونکہ یہ بڑا علمی موضوع ہے، بحث مباحثے کا نہیں ہے، علمی موضوع ہے، سب کی اپنی اپنی رائے. تو اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے تو میں اس پر کوئی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا تو پھر بات ہو سکتی ہے. ہم سن رہے ہیں. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ریاست مدینہ خلفائے راشدین کے ادوار کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور رسالت نبوت تھی، اور نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تربیت تھی خلفائے راشدین کی. اس کی بنیاد پر ریاست مدینہ مارز وجود میں آئی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ صادق اور امین ایک ایسی ہستی، ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی جن پر نبوت ختم ہو جاتی ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کے بعد بے شک کوئی نبی نہیں ہے. آپ نے جو تربیت دی زمانے میں دی جب آپ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کی حالت ویسی نہیں تھی جیسی حالت مکہ المکرمہ کی آپ کی بعثت سے قبل تھی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو عبداللہ ابن ابی اور دیگر منافقین کے علاوہ تمام انصار آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے عشق میں سرشار تھے. لہٰذا آپ کی قصوہ کے پیچھے چلتے رہے، اور جہاں جہاں آپ کی قصوہ جا کے رکی وہاں آپ ٹھہرتے چلے گئے، جن میں آپ کی پہلی مہمان نوازی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد خلافت راشدہ آئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ نے کم و بیش 2.5 برس حکمرانی کے فرائض یعنی خلافت کے فرائض انجام دیے، اور آپ نے اس حد تک انصاف کا بول بالا کیا کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ابو بکر نے مشکل میں ڈال دیا کہ اب ہم کیا کریں گے. اس کے بعد 10 برس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہے. اب میں یہاں تک رکتا ہوں. اور یہ 10 اور 12 یعنی 2 یعنی 12.5 سال میں ریاست مدینہ کا تصور ابھر کے سامنے آیا تھا. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس اس سے پہلے جو مثالیں، عمران خان سے پہلے کی جو مثالیں ہیں وہ مثالیں ہمارے پاس ہیں نواز شریف کی، اس سے پہلے اور ادوار کی. کیا ان میں سے کوئی ایسا ایک دور بھی تھا کہ جو کوئی مثال بنا کر پیش کر سکتا کہ عمران خان صاحب اسی مثال پر چلتے جائیں؟ ایسا کوئی حکمراں گزرا ہی نہیں کہ جہاں ذرا سا بھی. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزوں ظاہر ہے غلطیاں ہیں. میں تو نہیں آ کر یہاں پر کہوں گا اوروں کی طرح نہیں، کوئی غلطیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، بہت ساری باتیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت اور ریاست مدینہ اس کو نہیں کہیں گے ہم، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم اس کو ریاست مدینہ کی طرز پر کہیں گے. وہ ریاست مدینہ پر نہیں ہو سکتی. ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کے بعد خلافت راشدہ، یہاں پر آ کر ریاست مدینہ ختم ہو جاتی ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا ریاست مدینہ کی طرز پر ہوگا، اور ریاست مدینہ نمونہ ہوگی، ریاست مدینہ مثال موجود ہے، ریاست مدینہ ایک ہمارے لیے ضابطۂ حیات موجود ہوگا، اس کے تحت ہم چلیں گے. تو کہیں ابھی کمیاں ہیں وہ دور ہوں گی، لیکن یہ 12.5 برس سامنے رکھے جائیں، کیونکہ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کا جو دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور میں شورشیں شروع ہو گئیں، اور سبائی فتنے نے کھڑے ہو کر میرے عثمان غنی، میرے اور آپ کے عثمان غنی کو شہید کر دیا. 3 دن کے پیاسے رہے وہ، اور گھر میں ان کو بند کیا گیا، ان کو محصور کیا گیا، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لاتے، اور ان کی اقتدار میں، اور ان کے اقتدار تو نہیں کہوں گا، خلافت ہی کہوں گا، اور اس خلافت میں مولا کائنات کو بھی تکالیف کا سامنا رہا، جنگیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد وہ بھی عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے. تو باقی 2 خلفائے راشدین کو چھوڑ کر دیگر جو 2 خلفائے راشدین کی مثال دے رہا ہوں، اس میں سب سے مشکل دور اگر کسی کا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے انتہائی سخت فیصلے کیے. منکرین زکوٰۃ کے فیصلے کیے، ختم نبوت کے فیصلے کیے، جنگ یمامہ آپ کے دور میں ہوئی، زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے ختم نبوت کے معاملے پر کوئی دوسری رائے قبول نہیں کی. تو یہ سب تمام چیزیں ہیں، لہٰذا کئی خامیاں ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بالکل ٹھیک سمجھ جا رہے ہیں، درست سمجھ جا رہے ہیں. تھوڑا وقت لگے گا لیکن عمران خان ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے. جی ٹھیک ہے، تفصیلی آپ نے جواب دیا. میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، یہ بڑا معتبر اور لوگوں کے دل کو چھو جانے والا یہ جملہ ہے کہ ریاست مدینہ کی طرز پہ بنائیں گے. تو ماڈل تو ہمارے پاس موجود ہے. ریاست مدینہ کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں.
اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریاست کیسی تھی. یعنی میں نے آدھا گھنٹہ میں اس کو سرچ کروں گا تو اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں. سب کو پتہ ہے کہ کس چیز کو اپلائی کرنا ہے. آپ کے خیال میں کہاں کمی رہ گئی یا ہم چل پڑے ہیں اس طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عمران صاحب، بات یہ ہے کہ ریاستی مدینہ کے نام پر حکمرانی تک پہنچنا اور حکمرانی کو طول دینا، ایک ایسی حکمرانی کو جس کو ہم جیلی اور داندلی زدہ کہتے ہیں، مجھے یہ بتایا کہ ریاستی مدینہ کی حکمرانی کے لیے سب سے پہلے حکمران کا باکردار ہونا چاہیے. وہ اپنے ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، وہ ریاستی مدینہ جس کا حکمران باکردار ہو. بے شک اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام تھے. تمام انبیاء اکٹھے کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کا حکمران نعوذ باللہ اس مقام تک پہنچے، لیکن اتنا ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے ذاتی زندگی میں، اپنے معاشرتی زندگی میں، اپنے سماجی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں ان کا کردار پرکھے اور ریاست مدینہ کی آئینے میں دیکھے کیا وہ فٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ان کے کیبنٹ میں، ان کی کونسل میں، ان کی شورا میں، جو کیبنٹ آپ کہتے ہیں، ارد گرد جو بیٹھے ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا چہرہ جو ریاست مدینہ کی آئینے میں دیکھ کر واقعی آپ کے دل کو چھو لگتا ہے کہ واقعی یہ ریاست مدینہ کی ایک علامت اور ایک پہچان ہے؟ ایک دوسری بنیادی چیز یہ ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں انسانیت کی اخلاق کو سنوار سکوں، لیکن اخلاق کو سنوارنے کے لیے خود با اخلاق ہونا چاہیے. اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق بھی کہا جاتا تھا، اس کو امین بھی کہا جاتا تھا متفقہ طور پر تمام اقوام مکہ. تیسری بات، ختم نبوت کی بات ہوئی ہے. ریاست مدینہ میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار کیا اور عالم بغاوت بلند کی، اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا اس کو سپیس دی، اس کو راستہ دیا یا اس کو انجام تک پہنچایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، مکے کی فتح تک 23 سالہ زندگی میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہ 60 کے قریب ہے، لیکن ایک مسیلمہ کذاب کو انجام تک پہنچانے کے لیے غالباً 1200 یا 1600 صحابہ شہید ہوئے. یہ کیوں؟ کیونکہ جرم بڑا 2000 جرم بڑا تھا، بغاوت بہت بڑی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. موجودہ نام نہاد ریاست مدینہ کا حکمران دعویٰ کرنے والا. اس لیے دوسری بات ریاست مدینہ کی بات کرنے کی یہ کہ شاعر اسلام کی تحفظ ہونی چاہیے. ریاست مدینہ کیا تھی؟ ریاست مدینہ میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، لیکن وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے پیدل جا رہا ہے، جو ان کا خادم ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے. یہ ہے اس کا پروٹوکول. اس لیے ریاست مدینہ میں عدالت بھی مسجد میں لگی ہوئی تھی. کنکلوڈ کر لیں سر آپ. حکومت بھی مسجد سے چلائی جاتی تھی. کرتا ہوں. اور انصاف بھی مسجد سے لوگوں کو دی جاتی تھی. ریاست مدینہ میں جو مصلحت اور معادے بھی مسجد میں ہوتے تھے، آج مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کے نام پر، انتہا پسندی کے نام پر. یہ قومی دھارے میں شامل نہیں ہے. بھائی قومی دھارہ کیا ہے کہ مدارس قومی دھارے میں شامل نہیں ہے، علماء قومی دھارے میں شامل نہیں ہے، دینی مدارس کے طلباء قومی دھارے میں شامل نہیں ہے. ریاست مدینہ میں تو ریاست اور حکومت اور عدالت. جی اب آپ بعد میں کنٹینیو کیجئے گا سر. آپ نے اپنے نقطے بیان کیے ہیں. لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ
یہ ریاست مدینہ کا نمونہ قطعاً نہیں ہو سکتا جی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، آپ صاحب دیکھیں آپ کے نکات آ گئے.